ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا، وہ میرے علاقے کا تگڑا بندہ تھا، سیاںا بندہ تھا، مالدار تھا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی پٹی بڑی قائم تھی، بڑا اس کا دبدبا تن تنا تھا، لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی۔ میں نے اسے کہا یار تیرے نام سے تو لوگ خوف زدہ رہتے تھے، تیرا نام لے کے تو لوگ بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، تیرے سے انسلاک رکھنے والے تو بازاروں میں گردنیں اونچی کر کے چلتے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب خدا کا حکم آیا، جب اللہ کی حکمت کا غلبہ ہوا، جب تک اس نے ڈھیل دی تو دی، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا، اسے مچھلی نہ ملی، شام کو روئی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں، تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا، وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب، تو سامنے اسے میں آ گیا۔ جو طریقہ ہوتا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتا ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، یہی میرا روزگار ہے، آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا، میں نے اس مچھلی کو لیا ہے، مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے، تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی، کل لوٹ لینا، پرسوں لوٹ لینا، تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے، چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا میں، اس مچھلی نے، حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی، کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، مچھلی ذرا بڑی تھی، اس نے کاٹ لیا، میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں، انہوں نے پکائی کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے، طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ کہتا ہے وہ انگلی کٹوائی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا، تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا، تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا، سارا بازو کٹوا چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے، تھک گئے تلاش کر کر کے، خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں، وہ ملتا نہیں، میں سو نہیں پاتا۔ کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں، بس وہ مجھے معاف کر دے، 2 جملے معاف، جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا، بندہ درکار ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے، پر اس سے معافی کا موقع میسر نہیں آیا۔